بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت جلد ثانی کا سبق نمبر 36 صفحہ نمبر 353 سے انشاءاللہ شروع کریں گے، جس کی عبارت ہے فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فإن تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حرا فليس لها إلا الباقي إذا ساوى 10 دراهم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه مسمى وجوب المسمى، وإن أقل يمنع وجوب مهر المثل. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لها العبد وقيمته قيمة الحر لو كان عبدا لأنه أطعمها سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته. وقال محمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لها عبد الباقي إلى تمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد، لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده، فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد إلى تمام مهر مثله وإذا فرق القاضي بين زوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها، لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البذل. وكذا بعد الخلوة، لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن فلا تقام مقام الوطء، فإن دخل بها فلها مهر مثلها ولا يزاد على المسمى عندنا، خلافا لزفر رحمه الله تعالى هو يعتبر بالبيع الفاسد. ولنا أن المستوفى ليس بمال وإنما يتقوم بالتسمية، فإذا أرادت على مهر المثل لم يجب الزيادة لعدم صحة التسمية، وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى لعدم التسمية، بخلاف البيع لأنه مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته، وعليه العدة إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النسب. ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر الوطيات، والصحيح لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق، ويثبت نسب ولدها لأن النسب يحتاط في إثباته. إحياء للولد فيترتب على الثابت من وجه، وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى، لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره. جی تو یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چنانچہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے ان 2 غلاموں کے عوض نکاح کر لیا، پھر ان دونوں میں سے ایک آزاد نکلا، تو فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَاوَى 10 دراهم، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عورت کو ما بقیہ غلام ہی ملے گا. لَيْسَ لَهَا یعنی للمرأة، عورت کے لیے نہیں ہے مگر وہ غلام جو باقی رہ گیا، لیکن اس غلام میں دیکھا جائے گا کہ جب وہ 10 درہم کے مساوی ہو، یعنی اس کی قیمت 10 درہم کے برابر ہے، تو بس عورت کو وہی بقیہ غلام ملے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ 2 غلام پر نکاح ہوا تھا اب 2 ہی دینے ضروری ہیں. لأنه مسمى وجوب المسمى، اس لیے کہ وہی مسمى ہے، کیا ہے؟ لأنه مسمى ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مہر المثل، اور مسمى کا واجب ہو جانا اگرچہ وہ
کم ہو وجوب مہر مثل سے مانع ہوتا ہے۔ مسمى مہر مسمى کہتے ہیں متعین کردہ مہر۔ تو متعین کردہ مہر کا جو وجوب ہوتا ہے، واجب ہو جانا، لازم ہو جانا، وہ اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو مقدار میں، لیکن مہر مثل کے واجب ہونے کے لیے رکاوٹ ہے۔ مہر مثل تو تب واجب ہوتا ہے جب مہر متعین، مہر مسمى جو ہے وہ کم ہو مہر مثل سے۔ تو یہاں تو مقدار میں کم تو ہے، لیکن مہر مثل کے لیے وہ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لہل عبد الباقی وقیمت الحر۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ عورت کو موجودہ غلام بھی ملے گا، باقی سے مراد موجودہ یعنی اب جو باقی رہ گیا، ایک تو ہو گیا نا آزاد نکلا، اور آزاد آدمی کی قیمت ملے گی، آزاد کی قیمت ملے گی، لأنہ الا عبدا لأنہ اطعمها سلامۃ العبدین، اس لیے کہ شوہر عورت کو دونوں غلاموں کی سلامتی کا لالچ دے کر جو ہے ان میں سے ایک کے حوالے کرنے سے عاجز آ گیا۔ لأنہ اطمع، طمع دینا، اس لیے لأن الزوج، شوہر نے عورت کو طمع دی ہے دو غلاموں کی، اور دو غلاموں کی سلامتی کا لالچ دے کر، یعنی ان میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہوگا۔ اور اب عاجز آ گیا ہے، جب ایک آزاد نکلا تو وہ ان میں سے ایک غلام عورت کے حوالے کرنے سے، چونکہ وہ غلام بطور مہر تھا نا، تو مہر تو عورت کا حق ہوتا ہے، اس کے حوالے کرنا ہوتا ہے، اور یہاں شوہر عورت کو ایک غلام حوالے کرنے سے عاجز آ گیا، موجود نہیں، لہذا اس کی قیمت اس عورت کے جو ہے دینی پڑے گی، مرد کے ذمہ واجب ہے، اس کی قیمت مرد کے ذمہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہی ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے، یہی روایت امام صاحب کی بھی ہے، ایک روایت کہ لہا عبد الباقی الی تمام مہر مثلہا، کہ عورت کو اس کے پورے مہر مثل تک باقی غلام ملے گا، یعنی جو غلام موجود ہے وہی اس کو ملے گا، لیکن کب تک ملے گا؟ کہ لہا مہر مثلہا، اس کے مہر مثل تک، مہر مثل تک، مطلب یہ ہے کہ ما بقیہ غلام اس کے مہر مثل کی مالیت کا ہے تب تو صرف وہی دینا واجب ہوگا، لیکن اگر اس کی مالیت عورت کے مہر مثل سے کم ہے، مثلا مہر مثل 1000 درہم اور موجودہ غلام 800 درہم کا، تو یہ غلام کی قیمت مہر مثل سے بھی کم ہوگی، تو غلام کے ساتھ ساتھ اس کو اتنی رقم بھی دے دیں گے 200 درہم، جو کہ اس کے مہر مثل کے برابر ہو جائے، اس کے مہر مثل کے کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے، اتنی رقم بھی ہم اس کو دیں گے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ لأنہما سے دلیل دے رہے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر وہ دونوں غلام آزاد نکل آتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہوتے ہیں، دو غلام کا آتا ہے، ان دو غلاموں کے وہ دونوں آزاد نکلے تو پھر تمام مہر مثل واجب ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ تب تو عورت کو مہر مثل ملتا پورا۔ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا، تو بس جب ان دو میں سے ایک تو غلام ہے، یجب العبد الی تمام مہر مثل، تو لہذا جب ان میں سے صرف ایک آزاد نکلا تو بھی عورت کے مہر مثل کو معیار بنائیں گے، اور غلام کے مہر مثل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ غلام کے، اس لیے پورا مہر مثل واجب ہوتا، لہذا جب ان میں سے ایک غلام ہے تو غلام تمام مہر مثل تک واجب ہوگا، غلام تمام مہر مثل، یعنی کیا مطلب کہ وہی اس کی قیمت اگر کم ہوگی تو پھر دوسرے غلام کے ذریعے اس کی قیمت کیا کریں گے؟ پوری کر دیں گے۔ تو آگے فرماتے ہیں تو وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ زَوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، اور اگر نکاح فاسد میں
فرق القاضی، قاضی نے تفریق کر دی میاں بیوی کے درمیان نکاح فاسد میں، قبل الدخول، دخول سے پہلے، صحبت سے پہلے، جماع سے پہلے، فلا مہر لہا، تو عورت کو مہر نہیں ملے گا، لأن المہر فیہ لا یجب، اس لیے کہ نکاح فاسد میں، فیہ یعنی فی النکاح الفاسد، اس لیے کہ مہر نکاح فاسد میں واجب نہیں ہوتا، نکاح فاسد میں مہر واجب نہیں ہوتا، بمجرد العقد لفسادہ، فساد عقد کی وجہ سے نفس عقد سے مہر واجب نہیں ہوتا، یعنی صرف عقد سے نکاح مہر واجب نہیں ہوتا، لفساد ہی یعنی لفساد عقد نکاح عقد نکاح کے فاسد ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نکاح ہی فاسد تھا، تو نکاح فاسد تھا جب، تو اس میں کیا ہو گیا، عقد کے اندر فساد آ گیا، تو فساد عقد کی وجہ سے نفس عقد مطلق عقد نکاح کر دینے سے تو مہر واجب نہیں ہوتا، بلکہ نکاح فاسد نہ ہو تب مہر واجب ہوتا ہے، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِفَاءِ مَنَافِعِ الْبُذْءِ، اور مہر جو واجب ہوتا ہے، مہر تو اس میں منافع بوزہ کو حاصل کرنے سے واجب ہوتا ہے، استفاء منافع البذء، مہر جو واجب ہوتا ہے، یجب المہر، مہر واجب ہوتا ہے، کیا ہے کہ بوزہ کے منافع کو حاصل کرنے سے واجب ہوتا ہے، جبکہ یہاں شوہر نے قبل دخول طلاق دے دی ہے، بوزہ کا فائدہ تو اس سے ہوا نہیں، وَقَضَى بَعْدَ الْخَلْوَةِ، قضا کیا مطلب، یعنی لا مہر بعد الخلوہ، اور اسی طرح خلوت کے بعد بھی مہر واجب نہیں ہوتا، خلوت کے بعد بھی مہر واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن، اس لیے کہ خلوت تو مل گئی، اس لیے کہ خلوت تو مل گئی، لیکن نکاح فی نکاح الفاسد، اس لیے کہ نکاح فاسد میں خلوت وہ ثابت نہیں، اس میں وطی پر قادر ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، نکاح فاسد کی صورت میں خلوت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ نکاح فاسد کی وجہ سے، نکاح فاسد کی خلوت کی وجہ سے وطی پر شوہر کا قادر ہونا ثابت نہیں ہوتا، لہذا اس خلوت کو لا تقام الخلوہ مقام الوطی، تو اس خلوت کو وطی کا قائم مقام نہیں ٹھہرایا جائے گا، لہذا اس خلوت کو وطی کے قائم مقام نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہاں تو نکاح فاسد ہے، اگر نکاح فاسد نہ ہوتا پھر خلوت پائی جاتی، تو پھر اگر وہ صحبت نہ بھی کرتا پھر بھی کہتے کہ صحبت میسر تھی، وہ کر نہیں سکا، مل کے بوزہ سے فائدہ اٹھا نہیں سکا، فائدہ اٹھانا ممکن تو تھا، اس لیے اس کو قائم مقام ٹھہرا دیتے، لیکن یہاں چونکہ نکاح فاسد ہے لہذا خلوت مل بھی جائے تو وہ وطی کا قائم مقام نہیں ہوگی۔ فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اور اگر شوہر نے دخول کر لیا، پھر اگر شوہر نے دخول کر لیا یعنی صحبت کر لی، تو پھر عورت کو مہر مثل ملے گا، اور مہر مسمى پر زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی کیا مطلب کہ عورت کو تو مہر مثل ملے گا جو ہمارے ہاں مسمى سے زائد نہیں ہوگا، ہمارے مسمى سے زائد نہیں ہوگا، چونکہ ہمارے مسمى تو ملے گا نہیں، ہمارے مثل ملے گا، اور ہمارے مثل کی مقدار وہ ہوگی کہ مہر مسمى یعنی متعین کردہ مہر سے زیادتی نہیں کی جائے گی، زیادہ نہیں دیا جائے گا عند الاحناف، ہمارے نزدیک، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ہیں، امام ظفر رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے، وہ اسے بیع فاسد پر قیاس کرتے ہیں، ہوا یعتبر بالبیع الفاسد، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کو بھی بیع فاسد پر قیاس کرتے ہیں، لنا ہماری دلیل، ہمارا مذہب تو یہ ہے نا کہ عورت کے ساتھ دخول ہو گیا تو ہمارے مثل ملے گا، اور ہمارے مثل ہمارے مسمى سے زیادہ نہیں کیا جاوے گا، ہماری دلیل یہ کہ ان المستوفى لیس بمال، کہ ہماری دلیل یہ کہ وصول کردہ چیز یعنی بضع کا منافع، وہ وصول کردہ چیز مال نہیں ہے، بضع سے جو نفع اٹھائے گا شوہر وہ مال تو نہیں ہے نا، اس لیے وہ جو ہے مال نہیں ہے، وَإِنَّمَا يُتَقَوَّمُ بِالتَّسْمِيَةِ،
کیا ہوگا؟ وہ تو تسمیہ کی وجہ سے متقوم ہوتا ہے، وہ تو تسمیہ کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ منافع متقوم ہو جاتا ہے۔ تو یعنی نکاح فاسد میں منافع بضع کا حاصل کرنا، وہ تو دخول اور حاصل ہونے اور دخول ہی کی وجہ سے مہر مثل واجب ہوتا ہے، اور مستوفیٰ یعنی بضع بذات خود مال متقوم نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی قیمت لگائی جائے، اس کی قیمت لگائی جائے، وہ ایسی چیز نہیں ہے۔ وہ تو متقوم بضع جو ہے وہ متقوم اس لیے ہو گیا کہ اس کے عوض مہر متعین کیا گیا، بضع کے عوض مہر متعین کیا گیا، مگر چونکہ یہاں نکاح فاسد ہے اس لیے اب جو ہے وہ بضع کا تقوم یعنی قیمت لگانا مہر مثل سے ہوگا، اور چونکہ تسمیہ بھی درست نہیں ہے، جب نکاح فاسد ہے مہر مقرر کرنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے مہر مثل مہر مسمى سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہماری یعنی احناف کی دلیل۔ تو لہذا ہماری دلیل کیا ہے؟ مستوفیٰ یعنی بضع کا منافع مال نہیں ہے، اور بضع کی جو قیمت لگائی جاتی ہے وہ تو مہر متعین کرنے کے عوض لگائی جاتی ہے۔ فَإِذَا زَادَ عَلَى الْمَالِ مِثْلٌ، تو جب مہر مسمى مہر مثل سے زیادہ ہوگا تو وہ زیادتی واجب نہیں ہوگی، تسمیہ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، مہر متعین کرنے کے، چونکہ نکاح فاسد تھا، نکاح فاسد میں مہر متعین کرنا ہی درست نہیں ہے، اس کے درست نہ ہونے کی وجہ سے مہر مثل تو ملے گا، مہر مثل سے اگر وہ مہر متعین مہر مسمى جتنا زیادہ بھی ہوگا زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ وَإِن نَقَصَتْ لَمْ تَجِبُ زِيَادَةً عَلَى الْمُسَمَّى، اور اگر مہر مسمى جو ہے اور کیا ہو جائے، اور اگر کم ہو جائے، تسمیہ یعنی مہر مثل سے بھی کم ہو، مہر نقصت المسمى متعین کردہ مہر کم ہو جائے کس سے؟ مہر مثل سے، تو پھر مہر مسمى پر زیادتی نہیں ہوگی، زیادتی نہیں، کم ہے تو بھی مسمى سے ظاہر واجب نہیں ہوگا، مسمى سے زیادہ دینا واجب نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر مہر مسمى مہر مثل سے زیادہ نکلتا ہے تو پھر مہر مثل دیں گے، اور مسمى مہر مثل سے کم نکلتا ہے تو وہی مہر مسمى ہی دیں گے، یا اس کے برابر نکلتا ہے پھر بھی وہی دیں گے۔ کیوں؟ لعدم التسمیہ، مہر مسمى کا وجود انہوں نے مقرر تو کیا ہے لیکن یہ مقرر کرنا ایسا ہی ہے جیسے مقرر نہیں ہوا، عدم تسمیہ چونکہ نکاح فاسد ہے، بخلاف بے کے، اس لیے کہ لأن البیع مال متقوم فی نفسہ، اس لیے کہ بیع فی نفسہ ہی مال متقوم ہے، یعنی کسی چیز کا خریدنا یا بیچنا بذات خود تو مال متقوم ہے، ایسی چیز ہے جس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے، فیتقدر بدلہ بقیمتہ، لہذا اس کی قیمت کے ذریعے اس کے بدل کا تخمینہ کیا جائے گا، لہذا اس کی قیمت کے ذریعے اس کے بدل کا تخمینہ یعنی اندازہ لگایا جائے گا۔ وعلی العدہ، اور عورت پر کیا ہوگا؟ عورت پر جو ہے وہ عدت واجب ہوگی، عورت پر کیا واجب ہوگی؟ اور عدت عورت پر واجب ہوگی، الحاقا للشبہۃ بالحقیقۃ فی موضع الاحتیاط، احتیاط کی وجہ سے موضع احتیاط میں شبہ کو حقیقت کے ساتھ ملاتے ہوئے، شبہ کو حقیقت کے ساتھ ملاتے لاحق کرتے ہوئے اور اختلاط نسب سے بچتے ہوئے عورت پر عدت واجب ہوگی۔ اس کا کیا مطلب؟ خلاصہ یہ ہے کہ جب نکاح فاسد میں قاضی نے تفریق نہیں کی، میاں بیوی میں جدائی نہیں کروائی، تفریق قاضی سے پہلے ہی شوہر نے بیوی سے وطی کر لی، حالانکہ نکاح فاسد تھا، تو احتیاطاً بیوی پر عدت واجب کی جائے گی، کیونکہ حقیقی اور اصلی نکاح کی طرح نکاح فاسد میں بھی نکاح کا شبہ ہے، نکاح فاسد میں بھی نکاح کا شبہ ہے کہ ممکن ہے نکاح منعقد ہو گیا ہو، کیونکہ ضابطہ یہ ہے الشبہۃ تقام مقام الحقیقت فی مواضع الاحتیاط، یعنی مقامات احتیاط میں، احتیاط کے موقعوں میں شبہ کو حقیقت کے درجے میں اتار کر اس پر حقیقت کا حکم لگا دیتے ہیں،
لہذا جس طرح نکاح حقیقی میں وطی کے بعد تفریق یا طلاق سے عورت پر عدت واجب ہو جاتی ہے، ایسے ہی نکاح فاسد میں بھی عدت واجب ہوگی تاکہ احتیاط پر عمل ہو جائے، اختلاط نسب سے امن رہے اور نبی علیہ السلام کی اس وعید سے بھی بچاؤ ہو سکے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقین ماءہ زرع غیرہ، کہ ممکن ہے چونکہ وطی ہو چکی ہے تو اسی نکاح فاسد کی اندر ہونے والی وطی سے حمل ٹھہر چکا ہو اور عدت کے دوران اس حمل کا ہونا نہ ہونا واضح ہو جائے گا۔ یہ ہے احتیاط، یہ ہے احتیاط کا پہلو۔ آگے وَيُعْتَبَرُ ابتداؤها من وقت التفریق لا من آخر الوطیات، اب کہتے ہیں کہ عدت کی ابتدا کہاں سے ہوگی، اس کا کیا اعتبار ہوگا ایسی عورت کے لیے۔ وَيُعْتَبَر، اور عدت کا اعتبار جو ہوگا وہ عدت کی ابتدا کا اعتبار جدائی کے وقت سے ہوگا، نہ کہ آخری وطی سے، نہ کہ آخری وطی سے، یعنی ایک ہے کہ جدائی ان دونوں میں کب ہوئی اور ایک ہے ان کی آخری وطی کب پائی گئی۔ تو جس دن جدائی ہوئی ہے اس دن سے عدت کا پہلا دن اس جدائی کے وقت کو شمار کریں گے، یہی صحیح قول ہے۔ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِاعْتِبَارِ شُبْهَةِ النِّکاح، لِأَنَّ الْعِدَّةَ، اس لیے کہ عدت جو ہے وہ تو نکاح کے شبہ کی وجہ سے معتبر ہے، کیونکہ عدت شبہ نکاح کا شبہ پائے جانے کو، یعنی نکاح ہے تو فاسد ہے لیکن نکاح حقیقی کا شبہ تو پایا جاتا ہے، اس لیے کہ عدت شبہ نکاح کو معتبر ماننے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ لِأَنَّهَا وَرَفْعُهَا بِالتَّفْرِيق، اور شبہ نکاح کا خاتمہ وہ تفریق سے ہوتا ہے۔ رفعها رفع شبہ النکاح، اور شبہ نکاح کے شبہ کا خاتمہ جو ہوگا وہ تو تفریق سے ہوگا، جب جدائی ہوگی اب شبہ نہیں رہے گا، نکاح ممکن ہے پایا جاتا ہو، بلکہ اب تو کیا ہے، یہ جو شبہ نکاح کہاں سے پایا جاتا ہے، کیونکہ نکاح کے اندر یہاں بھی نکاح کے دو رکن ایجاب اور قبول پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے نکاح کا شبہ ہے، لیکن یہ شبہ ختم ہو جائے گا جب ان دونوں میں کیا ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی۔ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا، اور ایسی عورت کا اگر بچہ حمل ٹھہر گیا تو پھر نسب کس سے ثابت ہوگا، جس کے نکاح فاسد میں تھی یا کہاں، اس کا بتا رہے ہیں کہ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا، اور اس عورت کے اسی شوہر سے اس کے بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ لِأَنَّ النَّسْبَ يُحْتاط فِي إِثْبَاتِهِ، کیونکہ بچے کی نسب کے ثابت ہونے میں احتیاط برتی جاتی ہے، احتیاط احیاء للولد، بچے کی زندگی کو بڑھانے کے لیے، بچے کی زندگی کو بہتر طریقے سے بڑھانے کے لیے کیا ہوگا کہ نسب کے ثابت کرنے میں احتیاط برتی جاتی ہے، من وجہ فیترتب علی الثابت من وجہ، ثابت شدہ نکاح پر اس نسب کا ترتب ہو جائے گا، یعنی یہ نسب اسی نکاح فاسد والے میاں پر ثابت ہو جائے گا۔ وتعتبر مدت النسب من وقت دخول، اور عند محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد کے نزدیک وقت دخول سے مدت نسب کا اعتبار ہوگا، نسب کی مدت کا اعتبار کب ہوگا، وقت دخول سے ہوگا۔ وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے، یعنی جب دخول ہوا نا پہلی مرتبہ اس وقت سے مدت نسب کا اعتبار ہوگا، اس پر فتویٰ ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ النِّکَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِدَاعٍ إِلَيْهِ، کیونکہ نکاح فاسد جو ہے وہ کیا ہے، وہ بداعٍ إِلَيْهِ، یعنی دخول کی طرف لے جانے والا نہیں ہے، نکاح فاسد مفضی إِلَى الْوَطِي، وطی تک پہنچانے والا، لے جانے والا نہیں ہے۔ وَالْإِقَامَةُ بِإِعْتِبَارِهِ، جبکہ نکاح اسی حیثیت سے وطی کے قائم مقام تھا، نکاح اسی حیثیت سے وطی کے
قائم مقام تھا۔ تو قال ومار مثل يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لا ہمار مثل نسائها لا وقص فيه ولا شطط وهن أقارب الأب ولأن الإنسان من جنس قوم أبيه وقيمة شيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه۔ یہاں مہر مثل کے بارے میں کہتے ہیں کہ مہر مثل کا کہاں سے پتہ چلے گا، پہچان کہاں سے ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ وَيُعْتَبَر، اور قیاس کیا جائے گا، یقیس، اور قیاس کیا جائے گا کہ اس کا مہر مثل۔ فرماتے ہیں کہ مہر مثل، عورت کے مہر مثل کو جو ہے وہ قیاس کیا جائے گا اس کی بہنوں، اس کی پھوپھیوں اور اس کے چچا تایا کی بیٹیوں پر قیاس کیا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یعنی اس عورت کی جو بہنیں ہیں ان کا مہر دیکھیں گے کیا تھا، پھوپھیوں کا کیا تھا، اور چچا تایا کی بیٹیوں کا کیا مہر تھا، ان کو دیکھ کر اس کی جو ہے اس کا جو ان کا مہر ہوگا وہی مہر اس کا مہر مثل بن جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد کی وجہ سے انہوں نے کیا فرمایا، لہا مہر مثل نسائها، عورت کے لیے اس کی ہم مثل عورتوں کا مہر ہے، ہم مثل عورتیں، ہم عمر اپنے باپ کے خاندان سے۔ والا شطط لا وقص ولا فیہ، تو نہ تو اس میں کمی ہوگی نہ ہی اس میں اضافہ ہوگا، یعنی جو مہر مثل اس کی ہم مثل عورتوں کا ہے اس مہر میں نہ اس کو کمی کی جائے گی دینے میں، اسی کے برابر دیا جائے گا اور نہ ہی زیادتی۔ وَهُنَّ أَقَارِبُ الْأَبْ، اور وہ باپ کی قریبی عورتیں ہوں گی جن کے مثل، جن کے برابر اس کا مہر ہوگا۔ وَلِأَنَّ الْإِنسَانَ، اور اس لیے کہ انسان من جنس قوم ابیہ، اپنے باپ کی قوم کی جنس سے ہوتا ہے، اپنے باپ کی قوم کی جنس سے ہوتا ہے۔ وقیمت الشیء انما تعرف بالنظر فی قیمت جنسہ، اور کسی چیز کی قیمت اس کی ہم جنس چیز میں غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے، یعنی اسی جیسی مزید چیزیں، بکری ہے تو بکری کی قیمت بکریوں سے معلوم ہوگی نہ کہ دمبے سے، ایسے ہی سونے کی قیمت چاندی سے نہیں ہوگی، سونے کی قیمت سونے سے، سونے کی جنس سونا ہے، چاندی کی جنس چاندی ہے، تو کسی بھی شے کی قیمت اس کی ہم جنس چیز میں غور کرنے سے معلوم ہوگی۔ ولا یعتبر بأمها وخالتها اذا لم تكونا من قبيلتها لما بينا، فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها لما أنها من قوم أبيها۔ آگے فرما رہے ہیں اور اس کی ماں اور اس کے خالہ کے مہر پر اس کے مہر دینے کو قیاس نہیں کیا جائے گا، لا یعتبر لا یقیس، اذا لم تكونا من قبیلتها، جب تک کہ وہ دونوں یعنی اس کی ماں اور اس کی خالہ اس عورت کے قبیلے سے، خاندان سے نہ ہوں، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی اوپر۔ لیکن اگر اس عورت کی ماں اس کے باپ کی قوم سے ہو، اس طرح کہ اس کے چچا کی بیٹی ہو، اس طرح کہ ماں اس کے باپ کے چچا کی لڑکی ہو، کسی لڑکی کی ماں، فحینئذ یعتبر، تو اس صورت میں اس کی ماں کے مہر کا بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ لما، اس دلیل کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جو اس لڑکی کی ماں ہے وہ اس کے باپ کی قوم سے ہوگی، اس کے باپ کی قوم سے ہوگی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔